الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 ہے۔ 40 نمازیں اگر اللہ نصیب فرما دے تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ کعبہ شریف کے سامنے نہیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کریں۔ اگر ایک طواف کر لیا ہے، دل کرتا ہے دوسرا طواف کرو، افضل یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو، لیکن اگر 2 اکٹھے بھی کر لو تو وہ بھی جائز ہے، بعد میں سب کے 2 رکعت پڑھو۔ ایک شخص نے داڑھی چھوڑ رکھی ہے، چلو کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی تحقیق یہی ہے کہ چونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، بس بڑھاؤ جتنا مرضی ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا نا کہ حضور کی داڑھی کہاں تک تھی۔ حضور کی داڑھی تو سینہ مبارک تک تھی۔ اگر عمرے کا طواف عصر کے ٹائم کریں تو واجب مغرب کے بعد پڑھیں۔ داڑھی واجب ہے، کٹانے والا فاسق و فاجر ہے۔ داڑھی نہ رکھے تو گناہ ہے نا، وہی ہے نا اللہ تعالیٰ۔ اور داڑھی سنت الانبیاء، 1,24,000 نبی کی سنت ہے۔ اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے ذہنی طور پہ کمزور ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ ان کو ذہن قوی عطا فرمائے۔ اگر ہم مدینہ شریف سے آئے ہیں، ایک معذور شخص تھا، اس نے احرام نہیں باندھا تو انشاءاللہ اس پہ دم نہیں ہوگی، وہ مجبور تھا، معذور تھا۔ جو لوگ داڑھی منڈا کے مدینے جاتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ داڑھی کو 1 مشت کے برابر رکھے۔ پہلا عمرہ 4 دن پہلے کیا تھا، آج والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ سر کے بال منڈانا لازم ہے، نہیں منڈائے تو منڈاؤ، اور کپڑے پہن لیے تو دم بھی ادا کرو۔ رمل کے بغیر طواف تو ہو جائے گا لیکن سنت کے ثواب سے محروم رہیں گے، واللہ اعلم۔ کہتے کہ میں مانسیرا سے آئی ہوں، مجھے خون کی بیماری ہے، تھیلیسیمیا ہے، بہرحال اللہ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ زمزم ہے۔ اسی نیت سے جتنے دن اللہ نے تمہیں یہاں موقع دیا ہے، ہر نماز کے بعد پئیں، اپنے بدن پہ بھی ڈالیں، سر پہ بھی ڈالیں، چہرے پہ بھی ڈالیں، اور اسی نیت سے کہ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ زمزم ہر بیماری کی شفا ہے، تو آپ مجھے بھی شفا عطا فرمائیں۔ 3 بچے فوت ہو گئے تو آپ صبر کریں، آپ کے قیامت میں وہ شفاعت کا ذریعہ بنے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے لڑکے یا لڑکیاں فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو قیامت والے دن اللہ ان کی شفاعت سے ان کے والدین کو جنت نصیب کریں گے۔ میری شادی اپنی کزن سے ہوئی ہے، میرے 5 بچے ہیں، 3 بچوں کا دماغی مسئلہ، اللہ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ آیت ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دم کریں تو بلڈ پریشر سے اللہ بچا لیں گے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی عالم سے مسئلہ پوچھے، اعتماد کر کے اسے دلیل نہ مانگے، پھر اس پہ عمل کرے، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور لازم یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر صرف 2 قسمیں ہیں، یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں، یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی، کوئی تیسری قسم ہے؟ اسی طرح یا مجتہد ہوگا، یعنی وہ خود اتنا بڑا عالم ہے، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا اگر اس کے اندر علم نہیں ہے تو لازم بالمقلد اس کو تقلید کرنی پڑے گی۔ پیشاب کی تکلیف اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، کیونکہ جنازہ خود دعا ہے۔
تو جو دعا حضور نے سکھلائی ہے اس پر تمہیں اعتماد نہیں ہے، مولوی کی دعا پر اعتماد ہے۔